عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ خداوند نے ایک اور موقع مجھے عطا کیا تاکہ میں خداوند کی حضوری میں آ سکوں، سر بسجدہ یہ کہہ سکوں، خدایا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے آج نفس زندگی، نفس حیات دی ہے تاکہ میں تیری شکر گزاری کر سکوں۔ واقعاً ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر حالت میں ہمیں شکر گزار ہونی چاہیے۔ ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر، خداوند کا شکر ہے، خداوند کا بڑا فضل، خداوند کی بڑی رحمت ہے، آپ کی دعاؤں سے وہ سب جاری تھے۔ خدا کا ٹھیک ٹھاک ہے، خدا کا شکر، خدا کا شکر۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ جی پیارے بھائی، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ صرف نا جگہ کے لیے دعا کرنی ہے، ابو کے لیے بھی دعا کرنی ہے، بس جگہ ابھی تک نہیں سیل ہو رہی۔ ضرور میں دعا کروں گا، سیل کرنا تاکہ ہم پاکستان سے نکلیں۔ ضرور۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت، ان کے مشکلات کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کے لیے راہ ہموار کر۔ خداوند تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ سارے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، برکت عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہاں جی، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بس خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے میری بہن، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اور آج کا پروگرام ضرور دیکھیں، اس میں میں آپ کو اس حصے میں لے جاؤں گا جہاں خداوند کے رسول پولس رسول انجیل کی منادی کی خاطر وہ قید ہوئے، تو وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی بہن آج؟ جی پاش صاحب جی، بہت انتظار ہوں گا اس پروگرام کا۔ اسی 5 منٹ پہلے ٹی وی تے لا کے رکھ لینے ہیں خدا کا دیکھنے شکر، واسطے۔ خدا کا شکر۔ ہاں جی، تو میں نے دعا کروانی تھی، پہلے بھی کئی دفعہ کروائی ہے۔ ہاں جی، پر میرے لیے دعا کرنا، اس بار میری آنکھ سے نا، تو خدا باپ ابھی صحیح سلامت آپریشن کرے، ڈاکٹروں کا ہاتھ یسوع باپ خود بنے۔ ضرور میں نے دعا کرانی تھی اپنے گھر واسطے، بچوں کی بھی۔ دوسرا میرا بیٹا ہے، اس کا پروگرام بننا ہے باہر جانے کا، تو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے تو یسوع باپ اس کو بھی کرے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنی بہن کو سب سے پہلے تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کی آنکھوں کی جو آپریشن ہے وہ خداوند درست ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما، ڈاکٹروں کو حکمت عطا کر۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے، ان کو شفاء کامل عطا فرما، ان کے بدن کو لمس فرما۔ ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی مشکلات کے لیے خداوند تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کی دستگیری فرما۔ خداوند ان کے لیے راہ ہموار کر۔ خداوند تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ سب گھر والوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے میری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ خداوند آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور میرے ایک عزیز مسلمان بھائی نے فون کیا تھا آج صبح، اور انہوں نے کہا کہ تم تو مرتد بن گئے ہو، ایسا کرو اپنا نام تبدیل کرو، اپنا نام تبدیل کرو۔ بھائی، نام سے کوئی رکھا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کا نام جو ہے، آپ کا نام، آپ کا اپنا نام اگر خوبصورت ہو، میرا نام حسین کا روٹ جو ہے، وہ ریشہ جو ہے وہ خوبصورتی سے لی گئی ہے۔ مجھ میں صرف خداوند یسوع مسیح اور ان کے روح کی خوبصورتی ہے، اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہیلو
آپ ایسا کریں، آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں اسی وجہ سے مشکل آ رہی ہے، آپ آڈیو کال کریں کیونکہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ کا کنیکشن درست نہیں ہے، آپ ویڈیو کال کی بجائے آپ آڈیو کال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا نام تبدیل کرو۔ او بھائی، نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے سب فرق ہے۔ ہیلو او بھائی صاحب یا بہن جی، ایسا کریں، آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں تو کنیکشن ٹھیک نہیں، آپ کے انٹرنیٹ جو ہے کمزور ہے، آپ آڈیو کال کریں، وہ زیادہ اچھا رہے گا، آڈیو کال ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی وجہ کیونکہ کنیکشن پاکستان میں کبھی کبھار درست نہیں ہوتے، تو اگر آپ آڈیو کال کرتے ہیں تو آڈیو کال زیادہ بآسانی موصول ہوتی ہے، اور ویڈیو کال میں وہ وزن اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے عزیز دوست نے، مسلمان بھائی نے کہا کہ اپنا نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہے، دل کو تبدیل کرنا، دل کو، یسوع کو اپنی زندگی دینا، اور وہ آپ کی زندگی کو اور آپ کے آئندہ کو وہ یکسر تبدیل کرنے والا خداوند ہے۔ خدا کا یہ مقدس کلام جو ہے یہ تبدیلی کا نسخہ ہے، سب سے عظیم نسخہ ہمارے لیے، ہر بیماری کے لیے، اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ گناہ کی بیماری ہے۔ یقین کیجئے، آنکھوں کا درد، آنکھوں کا مسئلہ، یا جسمانی اندھاپن، یا جسمانی بہراپن، یا لنگڑاپن، یا لولاپن وغیرہ، ان سب سے بڑھ کر روحانی لنگڑاپن، لولاپن اور اندھاپن ہے، اور وہ ہے ہمارے گناہ۔ اور لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں تاکہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ ہمارا نام تبدیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری جو شخصیت ہے، دل ہے، ہماری زندگی ہے، اس کی تبدیلی بہت بہت لازم ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، آپ نے یہ، میں پھر سے کوشش کروں گا کہ آپ کے فون کالز لے لوں۔ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اور کنیکشن درست نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے ہیلو، ہاں، آپ کنیکشن آپ کا درست نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کامل تبدیلی کی طرف لے جاتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں۔ ہیلو، سلام بھائی، آپ کا جو کنیکشن ہے وہ درست نہیں، آپ کی آواز درست نہیں آ رہی ہے، ہاں بات کریں۔ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے اور یہ کٹ رہی ہے، اور اسی وجہ سے مشکل پڑ رہی ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے آپ گھر کے ایک ایسے حصے میں جائیں جہاں سے آپ کا کنیکشن درست ہو۔ ہیلو، ہاں جی، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے طارق بھائی سے نمبر لیا تھا۔ ہاں جی، وہ ہاسپٹل میں وائف گئی تھی، تو وہ پیتے کی پتھری کا وہ آپریشن انہوں نے کرنا تھا لیزر سے، ہاں جی، تو وہ مشین خراب ہو گئی تھی، ہاں جی، تو ہرنیاں بھی ہیں، تو آپ دعا کریں تو خداوند ضرور شفا دے گا۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں تیرے بندے کو اس وقت تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ خداوند، تو مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو شفا دہندہ ہے، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں کو حکمت عطا فرما، جو مشینیں ہیں انہیں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند، انجینئروں کو عقل اور حکمت عطا فرما تاکہ یہ سب درست ہو سکیں، اور آپریشن درست ہو سکے، علاج درست ہو سکے۔ خداوند، تو ان کے بدن کو لمس فرما، ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین، آمین، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے، ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا رہوں گا۔ خداوند مہربان ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ضرور دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے،
ضرور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. آپ فون کر رہے ہیں مگر آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مشکل پڑ رہی ہے, تو یہ مہربانی کریں. میں آپ کو یسیہ نبی کی کتاب میں لے جاؤں گا, اور اس سے پہلے کہ یسیہ نبی کی کتاب میں غزل و غزلات میں لے جاؤں گا, جو سلیمان نے 1005 غزل لکھے, ان میں سے ایک غزل کو خداوند نے چنا, کیونکہ 1005 غزلوں میں سے صرف ایک غزل ان کا درست نکلا, جو روح کے وسیلے سے خداوند کے روح کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے. ہیلو آپ کا فون پھر سے کٹ گیا, تو میں یہ لے جاؤں گا, یہ آپ بغور سنیں. یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگر کے تمام عطروں, سوداگروں نہیں, یہ جو سوداگروں یہاں پر ہے غلط ترجمہ ہے. ہیلو سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, خداوند دا شکر ہے سر. میری تو ڈش بھی خراب ہوئی ہے, 2 ریسیور رکھے. اوئے ڈش خراب ہوئی ہے. میں ضرور آپ کو لنک بھیج دوں گا پروگرام کا, تاکہ آپ دیکھ سکیں, اور میں دعا کروں گا کہ آپ کا ڈش درست ہو جائے. بہت سے لوگ فون کرتے ہیں ان کا ڈش خراب ہے. آپ یہ پھر سے کٹ رہی ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ ہیلو میں دعا کروں گا آپ کے لیے, اے خداوند, میں تیرے بندے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کو برکت دے. ان کی ڈش کی جو خرابی ہے, میں دعا کرتا ہوں بر وقت وہ درست ہو, اور خداوند تو اس گھرانے کو برکت دے, ان کی مشکل کشائی فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے میرے بھائی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اشارہ جو تاجر ہے یہاں پر, یہ خداوند, یہ تاجر جو ہے یہ خداوند خود ہے. اور یہ جو سوداگر ہے, مرچنٹ, انگریزی میں اسے مرچنٹ سنگولر ہے, پلورل نہیں ہے, اور یہ خدا خود ہے. یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگر کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو دھوئیں کے ستون کی مانند مگر سوداگر کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے ہم آتے ہیں, یہ ہماری زندگی کے بارے میں ہے. ہم گنہگار ہیں, مگر وہ جو سوداگر ہے, وہ جو مرچنٹ ہے, وہ جو تاجر ہے, جو خدا ہے, اس نے کسی اور وسیلے سے نہیں بلکہ اپنے لہو کو بہا کر, سب سے اہم اپنے لہو کو بہا کر ہمیں خریدا. ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں. تو چاہے ہمارا نام کچھ بھی ہو, جب ہم خریدے جاتے ہیں اور خداوند ہم کو خریدتا ہے, ہم اس کے بن جاتے ہیں, ان کے فرزند بن جاتے ہیں, ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے. اس پر دھیان دے, ہمارے نام سے کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے کبھی سادھو سندر سنگھ کا نام سنا ہے کیا؟ یہ کوئی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی نام نہیں, وہ مسیحی نام نہیں, اور بھائی کوئی مسیحی نام ہے ہی نہیں. نام ہے سادھو سندر سنگھ. یہ سارے کے سارے سنسکرت, سندر سنگھ, یہ سارے کے سارے کتاب مقدس میں نہ سادھو لفظ ہے, سندر لفظ ہے خوبصورت, جمیل وغیرہ. سنگھ نام اگر شیر کہیں تو وہ شیر کا نام ہے, مگر ویسا کر کے نہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہ کتنے خدا کے عظیم خادم تھے, اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے نام عجیب و غریب ہوا کرتے تھے, مگر وہ خدا کے سچے خادم رہے. تو ہماری زندگی کی تبدیلی جو ہے, دل کی تبدیلی لازم ہے, نام کی تبدیلی لازم نہیں ہے. تو میرے مسلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا نام تبدیل کرو, یہ حسین جو ہے یہ ہمارا ہے. او یار, اسلام سے پہلے حسین نام تھا, یہ کیسے تمہارا بن گیا؟ یہ تو عربی لفظ کا ایک حرف ہے, یہ کلمہ ہے.
تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم جو درست ہے ان چیزوں پر دھیان دیں, نادرست چیزوں پر دھیان نہ دیں. ہیلو, سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. شہباز گل کر رہے ہیں. ہاں جی بھائی شہباز, خداوند آپ کو برکت دے. کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ سر دعا کروانی سی نا. ضرور میں دعا کروں گا, ضرور میں دعا کروں گا. آپ کی آواز کٹ گئی, آپ ایک بار پھر سے دوہرائیں. کیا دعا کروں کیونکہ آپ کی آواز کٹ گئی؟ سر ان کے نا میدے میں تکلیف ہے. اور ضرور اپنی بہن کے لیے میں دعا کروں گا. اے خدا, کرن شہباز. ہاں کرن, اے خدا میں اپنی بہن کرن کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کو فون دے. ہاں جی, ہیلو ہیلو. ہاں جی, سلام بہن, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, ابھی دعا کروں گا, آپ سن لیں. اے خداوند, میں اپنی بہن کو, تیرے فرزند کو خداوند تیرے قدموں میں لاتا ہوں. کرن کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. تو اپنی رحمتوں کی کرنیں بہن پر ڈال. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند انہیں کامل چنگائی عطا فرما. ان کے بدن کو لمس کر انہیں شفا عطا فرما. تیرے دستے شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. بھائی کو بھی تیرے ہاتھوں میں سونپ, گھر والوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک نام اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے میری بہن, خداوند آپ کو برکت دے. تو یہ ہے. اور پھر لازمی ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں. ہم سب گنہگار ہیں اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو جانیں اور نجات پائیں. ہمارے لیے نجات پانا لازمی ہے. ہماری زندگی جو ہے اسے تبدیلی کی ضرورت ہے, کامل تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں انسان کی حیثیت کیا ہے. کوئی بھی ایک نیکوکار نہیں, ایک بھی نیکوکار نہیں, کوئی نیکوکار نہیں. ہم سب نکمے, سب گنہگار, سب خدا سے پرے, سب خدا سے دور ہیں. پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں. آپ پاکستانی ہیں, آپ ہندوستانی ہیں, آپ افغان ہیں, ایرانی ہیں, آپ پنجابی ہیں, سندھی ہیں, سرائکی ہیں, ہزارہ ہیں, آپ پشتون ہیں, آپ انگریز ہیں, چینی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سب آدم و حوا کے اولاد ہیں اور ہم سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے فضل سے محروم, خدا کے جلال سے محروم ہیں. چنانچہ کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں, کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں, کوئی سمجھدار نہیں. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کہ میں سمجھدار ہوں, ان میں سے ایک بھی سمجھدار نہیں. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایک بھی, بس وہ اپنے آپ میں پھلے ہوئے ہیں, اپنے آپ میں وہ اپنی آپ کی بڑائی کرتے ہیں. کوئی سمجھدار نہیں, کوئی خدا کا طالب نہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے طالب ہیں, جیسے کہ طالبان ہوئے, چاہے وہ پاکستانی طالبان ہو یا افغان طالبان ہو, وہ حقیقی خدا کے طالب نہیں ہے, بلکہ وہ تو شیطانی ہے. حقوق انسانی کو پامال کرتے ہیں, عورتوں کو پیٹتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پر. یہ سب سے بڑی بے غیرتی یہ ہے کہ کوئی مرد اپنا ہاتھ کسی عورت پر اٹھائے. یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. سب سے بڑی بے غیرتی وہ ہے کہ ایک مرد اپنا ہاتھ کسی عورت پر اٹھائے. وہ غیرت نہیں, وہ بے غیرتی ہے. سن لیں, کوئی خدا کا طالب نہیں. جو طالبان اپنے کو طالب کہتے ہیں وہ خدا کے طالب نہیں, بلکہ وہ شیاطین کے طالب ہیں. سب گمراہ ہیں, سب کے سب نکمے بن گئے ہیں, کچھ کام کے نہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے, دیکھیں اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے, کوئی بھلائی کرنے والا نہیں, نکمے, ایک بھی نہیں. ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے, نکمے. انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا, نکمے. ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے, نکمے.
ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا، ہم سب کے سب نکمے ہیں۔ ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں جیسے کہ طالبان کے۔ نکمے سے یہاں مراد ہے خداوند کے جلال کے لیے کوئی کارآمد چیز ان میں نہیں ہے، کوئی کارآمد عمل ان میں نہیں ہے، کوئی کارآمد چیز ان میں نہیں ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ ان کے راہوں میں تبدیلی اور بدحالی، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں اس دنیا میں، ہماری اس دنیا میں اسی وجہ سے تو لڑائی جھگڑے ہیں۔ انسان انسان کو کاٹ رہے ہیں، انسان انسان سے نفرت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، وہ صرف سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کا خوف ہے، مگر وہ خدا سے ڈرتے نہیں، بلکہ وہ ان خداؤں سے ڈرتے ہیں ان خداؤں سے جو کہ ہے ہی نہیں، ان کو انہوں نے اپنے ذہن میں مذہبی طور پر بنایا ہوا ہے۔ ہلو جی سلام سر جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر؟ بس خدا کی مہربانی ہے، کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ سر قرم مسیح پہلے بھی فون کرتے ہیں آپ کو۔ سر میری وائف کے لیے بھی دعا کیجیے ذرا، آسما قرم کا نام ہے۔ ضرور، میں بہن آسما کے لیے دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداون، میں اپنی بہن آسما کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، تیرے حضور لاتا ہوں خداون۔ اس وقت میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداون تو ان کو برکت دے۔ خداون میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت شفا عطا فرما، ان کے بدن کو لمس کر، جو دوائیں وہ لیتی ہیں وہ بھی ان کے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہوں۔ اور بھائی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ خداون آپ کو برکت دے میرے بھائی، خداون آپ کو برکت دے، خداون آپ کو برکت دے۔ تو ہماری حالت زار، انسانوں کی حالت زار کیا ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے، وہ لوگ اپنی شریعت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر پالوس رسول جو کہ شیخ ہیں شریعت کے، وہ شیخ تھے شریعت کے، وہ بڑے عالم بندے تھے، وہ سینہیڈرن کے عضو تھے، گمالیل کے پاؤں تلے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور ان کے پاس رومی سرکار کا تذکرہ تھا، تذکرہ رومی سرکار کا ان کے پاس تھا۔ تو بہت بڑے آدمی تھے، مگر انہوں نے سب چیزوں کو کہا یہ گوبر کی مانند ہے۔ مسیح یسوع سے جب وہ ملے تو انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر انہیں بو آئی ان سب چیزوں سے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے، کیونکہ شریعت ایک آئینہ ہے، ہماری حقیقت کو ہمیں دکھاتا ہے۔ خداوند کا شریعت کامل، پاک، مقدس، مگر جب ہم اس آئینے میں اپنے شکل کو دیکھتے ہیں تو ہماری بدصورتی نمایاں ہے۔ مگر آئینے ہی کی مانند آئینہ ہماری کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کنگھی لے کر اپنے بالوں کو سنوارنا ہے، اپنے منہ کو دھونا ہے۔ اسی وجہ سے عملی طور پر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، جس نے شریعت کو ہماری جانب سے تکمیل کیا۔ وہ شریعت کی تکمیل ہے ہمارے لیے، اسی وجہ سے، تاکہ ہر ایک منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اور وہ کیا؟ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آئینے میں ہم اپنی صورت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی دھبا ہے اور ہمارے بال بگڑے ہوئے۔ اسی طرح شریعت ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدبخت ہیں، اور پھر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے بحال ہوتا ہے؟ لو جی سن لو پالوس رسول کی، لو جی سن لو پالوس رسول۔ مگر اب شریعت کے بغیر، کیونکہ شریعت
नामुमकिन है हम शरीयत के वसीले से, जो मजहबी कवानीन है, जो दीनी कवानीन है, नामुमकिन है हम उस वसीले से खुदा तक पहुँचे। हालांकि जिस शरीयत की पौलुस बता रहे हैं वो खुदा की कामिल शरीयत है, मगर हम नाकामिल हैं। पौलुस रसूल किसी इस्लामी शरीयत के बारे में बात नहीं करते। इस्लामी शरीयत जो है वो खुदा का शरीयत नहीं है। हिंदू शरीयत वो खुदा का शरीयत नहीं है। खुदा का शरीयत इस किताब में है, और जैसे कि ज़बूर 19 में हम पढ़ते हैं, खुदा का शरीयत कामिल है मगर हम नाकामिल हैं। मगर यीशु आए ताकि इसे हम हमारे लिए तकमील करे। और ये मत्ती की इंजील उसके 5 बाब में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि इन भूल भुलैयों में ना जाना कि शरीयत जाती रहेंगी, नहीं, शरीयत की तकमील खुदावंद यीशु मसीह है। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, ईमान के वसीले से, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। किस मुखलसी से? खुदावन जो देता है, और खुदावन हमें पुकारता है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। और इस खुशखबरी की वजह से पौलुस रसूल, जो खुद एक यहूदी मजहबी कट्टरपंथी थे और उन्होंने मसीहियों को सताया, मगर उनका आमना सामना रूबरू होना मसीह से दमिश्क के रास्ते, उनकी जिंदगी बदल गई, बिल्कुल उनकी जिंदगी तब्दील हुई। और आइए देखें इस क्लिप में कि पौलुस रसूल की मार पिटाई हुई और वो जेल भी गए। ये क्लिप ज़रूर देखें। ये फिलिपी शहर से, फिलिपी वो शहर है जो यूरोप में मसीहियत की पैदाइशी शहर है। मसीहत वहीं से यूरोप में शुरू हुई, यानी मसीहत वहां से शुरू नहीं, यूरोप में वहीं से शुरू हुई। मसीहियत जो वो मशरक से आए, खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, मशरक में। आइए ये क्लिप एक साथ देखें, दुआ में रहें कि खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे इस तारीख़ी मुकाम पर लाया है। कदीम फिलिपी, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ तारीख़ रकम हुई है, और जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल उसके 16 बाब में हम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पर आए, और ये वही शहर है जहाँ से मसीहियत यूरोप में शुरू हुई। इसे मसीहियत का बर्थ प्लेस यूरोप में भी कहते हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए कि खुदावन ने मुझे दिया है। अगर हम तारीख़ यूनान को पढ़ें तो ये कदीम शहर फिलिपी मकदूनिया के बादशाह फिलिप दुयुम के नाम पर रखा गया है। वो सिकंदर आज़म के वालिद थे। उन्होंने 356 कबल अज़ मिलाद खुदावंद यसू मसीह के इस शहर को फ़तह किया, इसकी फसीलों को मज़बूत किया और सोने की कानों को महफूज बनाने के लिए उसे अपने नाम फिलिपी से मौसूम किया। ये तारीख़ी मुकाम यूनेस्को आलमी विरसे की फ़हरिस्त में भी शामिल है। और जो पहाड़ आप देख रहे हैं उसके दाएं तरफ वो मुकाम है जहाँ पर पौलुस रसूल क़ैद खाने में भी रहे। और मैं यहाँ की सैर आपको करवा रहा हूँ, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया है। ये जो आप देख रहे हैं पत्थर पे पत्थर, ये एक शहर हुआ करता था कभी। यहाँ पर जमो जोश लोगों की
اور یہ مقام وہی مقام ہے جب پولس رسول یہاں پر آئے اور خدا کا کلام روزانہ وہ لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے. اور یہاں پر ایک یہودی بستی بھی تھی، اور خداوند نے پولس رسول کو کیسے یہاں پر استعمال کیا، اس کی تاریخ اور تفصیل ہم رسولوں کے اعمال اس کے 16 باب میں پڑھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں جب میں اس مقام کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں جہاں پر پولس رسول قید ہوئے، اور کیوں قید ہوئے اسے ہم رسولوں کے اعمال اس کے 16 باب اور 16 آیت سے اگر پڑھیں تو میں یوں پڑھتا ہوں. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب پولس رسول سب سے پہلے لدیا کے گھر گئے، اور ان کے بپتسمہ لینے کے بعد روز یہاں پر وہ آیا کرتے تھے. تو اسی دوران یہاں پر یہ لکھا ہوا ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. یعنی یہ لونڈی جو ہے، یہ عورت جو ہے، اس میں سے بدروح جب نکلی تو وہ شفا پائی یسوع کے نام میں. اور پھر ہم پڑھتے ہیں 19 آیت میں سے، جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی ہی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے. تو پولس رسول کے سامنے بہت سی کٹھنائیاں تھیں جب وہ یہاں پر آئے. لوگ ان کے مخالف ہوئے اور لوگوں نے بلوا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ لونڈی جو تھی ان کے لیے کماتی تھی، غیب گوئی کا ان کا ایک بزنس چل رہا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا بھائی ہماری جو بزنس ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے تو ان کو بڑا غصہ آیا. لوگوں کو بھی اپنی طرف کر کے بلوا کرنے لگے اور شور مچانے لگے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے. اور میں اسی طرف جا رہا ہوں جہاں پر وہ قید خانہ ہے جس میں پولس اور ان کے ساتھیوں کو رکھا گیا، اور وہاں پر ایک معجزہ بھی ہوا خداوند کی طرف سے. اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا. کوڑے مارے، ان کو اذیت و آزار دی، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے. تو میں اسی طرف جا رہا ہوں. آج میں آپ کو اس بہت تاریخی مقام کی سیر کروا رہا ہوں اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں.
اور اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ پولس رسول انجیل کی منادی کی خاطر یہاں پر آ کر وہ قید ہوئے، نہ کہ کسی چوری چکاری کی خاطر، نہ کہ کسی مذہب اور دین کو پھیلانے کی خاطر، بلکہ خوشخبری کو پھیلانے کی، مسیح یسوع کی آمد، مسیح یسوع کی وساطت سے نجات کی خاطر انہوں نے اذیتیں سہیں۔ اور یہ بہن جو ہے یہاں مجھے بتا رہی ہیں کہ اس طرف میں جا کر اس قید خانے کی طرف جا سکتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ اور وہ جو طرف جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اسی طرف وہ قید خانہ ہے، یہ بتا رہی ہیں بہن، اور میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں۔ اور فوجداری کے حاکموں نے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے، ان کو اذیت دی۔ اور پھر 25 آیت سے اگر ہم پڑھیں، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، پولس، سیلاس اور ان کے ساتھی جو ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ حالت میں ہیں، مگر وہ خداوند کے نام گیت گا رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت داستان ہے یہ جو جہاں پر میں جا رہا ہوں، یہ ویا اگنیتیا ہے۔ ویا اگنیتیا، اسی راہ سے پولس رسول ہوتے ہوئے یہ آپ روم تک اور بہت سے جگہوں تک آپ اس ویا اگنیتیا کو پکڑ کر جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے آپ نے ایک کلپ میں دیکھا ہوگا، ویا اگنیتیا جہاں پر پولس رسول کشتی میں سے اترے، اور وہ ویا اگنیتیا سے ہوتے ہوئے وہ جو پہلا مقام جو نیاپلس تھا وہاں سے ہوتے ہوئے فلپی آئے، تو یہ جو راستہ بھی اسی ویا اگنیتیا کا حصہ ہے جس پر ابھی میں چل رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ذرا سوچیں، پولس رسول یہاں پر گامزن ہو کر گئے انجیل کی منادی کرنے کے لیے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں انجیل کی منادی اسی مقام سے کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ یسوع مسیح کو جو خداوند زندہ ہے ان کو جانیں اور پہچانیں اور قبول کریں۔ اور میں پڑھوں گا، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کے حمد کا گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں۔ اور میں اسی طرف جا رہا ہوں، قید خانے کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ کلام بھی رکھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے میں وہاں پر جاؤں گا۔ 27 آیت میں یہ دیکھیں، یہاں پر ایک مرض ہے، دو راستہ ہے۔ دائیں کی طرف مجھے آواز آ رہی ہے بہن کی کہ میں دائیں طرف کا یہ جو سیڑھیاں ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے اس قید خانے کی طرف جاؤں۔ اور ہم یہاں پر کلام میں پڑھتے ہیں کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں، اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتی تھی اگر قیدی بھاگتے،
بھائی پولس اور سیلاس اور ان کے ساتھی بھگوڑے نہیں تھے، وہ قید خانے میں ہو کر خدا کی مرضی کو پوری کر رہے تھے، اور اسی طرح خداوند نے یہ ایک معجزہ بھی دکھایا جس کی وساطت سے قید خانے جو داروغہ ہے، جو لوگ وہاں سپاہی تھے، وہ سب ایمان لائے، ان کے گھر والے ایمان لائے، بپتسمہ لیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہی قید خانہ جس میں پولس رہے، اور جہاں پر ان کو اذیتیں ملی، ان کے پیر باندھے گئے، اور یہ دیکھیں یہ دروازہ، اس دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں، میں ذرا آگے چلتا ہوں، یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر پولس قید تھے، جہاں پر پولس قید تھے، یہ یونانی میں یہاں پر دا پریزن آف سینٹ پال، یونانی میں بھی، یہاں پہ انگریزی میں بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں اندرونی حصہ، آپ ذرا سوچیں، انجیل کی منادی کی خاطر، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلانے کی خاطر جو اذیتیں انہوں نے سہے، یہ وہی جگہ ہے۔ اور میں پڑھنا چاہوں گا، وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ ہاللویا، ہاللویا، کیا ہی خوبصورت یہ داستان ہے، کیا ہی خوبصورت قصہ ہے یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی قید خانہ ہے جس میں پولس رسول رہ کر خدا کے گیت گائے، خداوند کی شکر گزاری کی، اور جو داروغہ ہے اور جو سپاہی تھے، ان کے گھر والے جو ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ کیا ہی خوبصورت قصہ ہے، داستان ہے یہ حقیقت کی۔ اور انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ ہاللویا۔ اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی، بہت بڑی خوشی کی۔ اور اس کے آگے میں باقی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولس رسول نے بعد میں کیا کیا، مگر میں چاہتا تھا کہ اس مقام کو آپ کو دکھاؤں، اور یہ ویا اگنیتیا کا حصہ ہے۔ اس کالسیم کی طرف میں جا رہا ہوں، یہاں پر ایک کالسیم ہے بہت بڑی، اسی طرف جا رہا ہوں جہاں پر میرے بھائی فل اور میرے بھائی کرس وہاں پر میرے منتظر ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس مقام کی سیر کراؤں جسے کرسچینٹی کا برتھ پلیس کہا جاتا ہے، قدیم عتیقہ فلپی، جو کہ فلپ دوم کے نام، بادشاہ کے نام، جو کہ الیگزینڈر دا گریٹ یا اسکندر اعظم کے والد تھے۔ اور ہم اس جگہ بھی جائیں گے جہاں پر سکندر اعظم کی تاج پوشی ہوئی، فلپ دوم کے مرنے کے بعد، ہلاکت کے بعد اس جگہ بھی جائیں گے بعد میں، اگلے پروگراموں میں آپ یہ دیکھ پائیں گے، مگر میں چاہتا تھا کہ اس مقام سے آپ کے لیے یہ پڑھوں۔ اور جیسے کہ داؤد فرماتے ہیں کہ خواہ میں وادی سائے موت سے کیوں نہ گزروں، مجھے کسی چیز کا ڈر یا بھے نہیں، کیونکہ تیری عصا اور لاٹھی مجھے تسلی دیتے ہیں۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، خدا کے عظیم بندوں نے اذیتیں سہ کر، مصائب سہ کر، انہوں نے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا۔ اور یورپ میں یہ مقام وہی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے لودیا، ایک عورت، ہماری بہن نے خداوند پر ایمان لایا، ان کے گھر والوں نے ایمان لایا،
उस लॉन्ड्री से खुदावन ने बदरूहों को निकाल दिया और खुदावन का कलाम आगे बढ़ा। यहीं से आगे बढ़कर खुदा का कलाम हम लोगों तक पहुंचा, पाकिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक, हिंदुस्तान तक पहुंचा। ये लें मेरे भाई क्रिस और फिल यहाँ पर मेरे मुंतज़िर हैं और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ उनके कुमक का कि वो मेरे अज़ीज़ साथी हैं। जिस तरह के पौलुस के साथ सेलास और बहुत से साथी थे, मेरे साथ भी मेरे अज़ीम खुदा के खादिमीन क्रिस और फिल मेरे साथ हैं कैमरा लेकर, और तारीख़ दान भाई फिल जो हैं वो तारीख़ जानते हैं। खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार उनके लिए। तो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, ये है वो मुकाम फ़िलिपी क़दीमा जहाँ पर सबसे पहले खुदा का कलाम यूरोप पहुँचा, और इसी तरह खुदा का कलाम फैलता रहा। और आजकल खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा का मुक़द्दस कलाम इंजील मसीह हज़ारों ज़बान में छपी हुई है। क्या आपको मालूम है कि चाँद पर सबसे पहले खुदा का कलाम ही, उसकी ही क़िरात की गई, पढ़ा गया। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ ये जाने कि सिर्फ़ किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है, खुदा का कोई और कलाम नहीं। और अगर आपने खुदावन को जानना है, अपने मालिक और खालिक को जानना है, तो किताब मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ें, ये लाजिम है आपके लिए। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन, आमीन और आमीन। ये फूल देखें यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। तो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ फिर भी। खुदावन का यकीनी तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि खुदावन ने आपको बरकत दी है इस वसीले से, इस वीडियो के वसीले से। और बिलखुसूस अगर आप मसीही हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको वो क़ुव्वत अता फरमाए जो कि खुदावन ने पौलुस को, सेलास को, उनके साथियों को दिया कि मसीह की खातिर वो कोड़े खाए, उनको थप्पड़ रसीद हुई, जेल में वो बंदी थे, मगर खुदावन के वो शुक्रगुज़ार थे। जेल में वो गीत गा रहे थे, खुदा के हम्द व सना गा रहे थे, जब वो यकदम से ज़लज़ला, एक भूचाल आया और दरवाज़े सब टूट गए, बेड़ियाँ खलास हो गए, और जेलर ने चाहा अपने आप को कत्ल करे शर्मिंदगी की वजह से, मगर खुदा के खादिमीन वो भगोड़े नहीं हैं, अपने आप को ज़रर नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं। पौलुस कहते हैं क्या हुआ, सब के सब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, उनके घर वालों ने ईमान लाए और वो निजात पाए। हेलो हेलो हेलो, आप बात करें मेहरबानी। सलाम बहन, कैसी हैं आप? टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि आपकी आवाज़ सुनाई दे। सॉरी पास्टर जी। हाँ जी पास्टर जी, मेरा नाम नहीं सरफराज है। हाँ जी, मैंने अपने लिए और सरफराज के लिए दुआ करवानी है। जरूर मैं और दुआ हमारे करूंगा। कारोबार के लिए भी दुआ करें। जरूर मैं दुआ बिल्कुल लॉस करूंगा। में जा रहा है हमारा कारोबार। जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, इस वक्त मैं सरफराज ख़ानदान को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा। मैं दुआ करता हूँ उनकी कुमक कर खुदावन, उनको बरकत दे खुदावन, उनके कामकाज में, रोज़ी रोज़गार में तू उनके साथ हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावन, हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी पास्टर जी, शुक्र है खुदा का, मैं ठीक। आप कैसे हैं? खुदा का फजल है। बात करें भाई। पास्टर साहब, मैंने ना दुआ करवानी थी। हमने ना अप्लाई किया हुआ है जॉब्स के लिए। हाँ जी, मेरी मामी रिहाना ने, मेरी आंटी रुबीना ने, मेरी छोटी सिस्टर निमरा ने, मैंने खुद भी इधर हमारे फौजी फाउंडेशन है उधर अप्लाई किया। दुआ करें हम सब ने, जहाँ जहाँ अप्लाई किया खुदावन हमारी सुने और हमें जॉब मुहैया करे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं अपने भाई को, उनके घर वालों को मैं तेरे हुजूर लाता हूँ,
تیرے قدموں میں لاتا ہوں خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی فرما، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول اور ان کو برکت عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سائے رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں مانتا ہوں، آمین 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 آمین۔ آمین خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور میں خداوند کا واقعی طور پر شکر گزار ہوں۔ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند وہ چاہے ہم کسی بھی مشکل میں ہوں، خداوند کو آگاہی ہے، خداوند کو ہمارے مشکلات کی آگاہی ہے۔ بھائی منیر آگسٹن لکھتے ہیں کہ ان کو مشکل ہے، ان کے لیے ضرور ہم دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے۔ ہیلو سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، خدا کے شکر آپ۔ ہاں جی بہن، آپ میرے ساتھ رہیں، میں ایک اور بھائی کے لیے دعا کروں گا اور اس کے بعد آپ کی سنوں گا۔ فون نہ کاٹے مہربانی سے۔ اے خداوند، میں بھائی منیر آگسٹن کو تیرے حضور لاتا ہوں، اپنے بھائی کو، ان کی جو بھی مشکلات ہیں خداوند، جو بھی سفرنگ ہے خداوند، جو بھی درد ہے خداوند، جو بھی مشکل گھڑی ہے خداوند، تو ان کے ساتھ رہے اور ان کی کمک فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ ہاں بہن، اب میں آپ کی سن رہا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ میری ماما کے لیے دعا کیجیے گا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور ماسٹر اور انکل کے لیے دعا کیجیے گا، ان دونوں کا آپریشن ہونا ہے تو تھوڑا سا وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ میں ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا تھوڑے سے جو تھوڑی مشکلات ہیں زندگی میں وہ تھوڑی ٹھیک ہو جائیں۔ ضرور میں دعا کروں گا بہن۔ خداوند، میں اس وقت تو نے بہن کی سن لی ہے، تو سننے والا خداوند ہے۔ سب سے پہلے ان کی والدہ کے لیے، محترمہ کے لیے دعا کروں گا خداوند، اپنی بہن کے لیے، تیرے فرزند کے لیے، کہ خداوند تو خداوند اپنی سلامتی ان کو عطا کر، ان کے بدن کو چھو اور ان کو خداوند شفائے کامل عطا فرما۔ اور ان کے انکل کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جو بھی مشکلات ہیں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند، تو ان کی مدد کر، تیری سلامتی ان پر ہو۔ اور بہن کے جو بھی مسائل ہیں خداوند، تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں تو ان کی مدد کر، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین آمین۔ ہاں جی، خداوند آپ کو، ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے میری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ بھائی امین مسیح ہو کر لکھتے ہیں، مور بلیسنگز ٹو یو ٹو۔ اور میرے عزیز بھائی پاسٹر صاحب پرویز مسیح لکھتے ہیں، ویری نائس۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے، آپ کی سنگتی کے لیے، اور بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے آپ کے ہاں، تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہمارے ویب سائٹس کو ضرور وزٹ کریں، teraKalam.com، اور یہاں سے آپ جو ہفتہ وار پروگرام ہیں، اگر آپ سے چک گئی ہے یا سیٹلائٹ کی خرابی کی وجہ سے، تو آپ ہمیشہ teraKalam.com میں جب جائیں، یہ جو پروگرام اب لائیو چل رہی ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لائیو چل رہی ہے، اسے دوبارہ آپ یہیں سے دیکھ پائیں گے، اور ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کر پائیں گے، اور یہاں سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر لوقا کی انجیل کے مطابق جو یسوع نامی فلم ہے، اسے بھی آپ یہیں سے مستقیماً دیکھ پائیں گے۔ دیکھیں، یسوع فلم پاکستانی زبانوں میں، ابھی تک تو میں نے 4 ایسے زبان یہاں پر ڈالے ہیں، تو آپ یہاں پر جیسس فلم کو بھی آپ دیکھ پائیں گے اور اسے شیئر کر پائیں گے۔ خصوصاً میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں، تاکہ وہ یسوع کو جانیں۔ مسلمان صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو جانتے ہیں، ابن مریم کو جانتے ہیں، مگر وہ یسوع جو میرا یسوع ہے، جو خداوند کے کلام کا یسوع ہے، جو میرا مولا ہے، میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس یسوع کی بات نہیں کر رہا
جو کہ قرآن میں لکھی ہے کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے. پالوس کہتے ہیں ہم مسیح مصلوب کے بارے میں بات کرتے ہیں. میری دعا یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی مسیح مصلوب کو جانیں، مسیح مولا کو جانیں، مسیح خداوند کو جانیں، مسیح خالق کو، مسیح نجات دہندہ کو جانیں. تو میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے، یہ دعا ہے ہمیشہ. اور پھر amazingjesus.com میں جائیں، جو انگریزی میں کچھ میں نے یہاں پر پروگرام ڈالے ہیں، وہ جو پاکستانی یا افغان یا ہندوستانی جن کی تولد جو ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں ہوئی ہے، اور وہ زیادہ کچھ اردو یا ہندی یا فارسی وغیرہ نہیں سمجھتے یا پشتو ان کو نہیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ ہے ایک خوبصورت صفحہ ہے. تو یہاں سے وہ خدا کا پیغام میری انگریزی میں، دیسی انگریزی میں سن پائیں گے. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے لیے. اور پھر آپ مسیح.tv میں جا کر وہاں سے آپ 3 حصے ہیں اردو زبان میں، جو آج کا جو کلپ ہے وہ بھی میں نے یہاں پر ڈالا ہے. تو اگر آپ پولس کے نقش قدم پر جائیں تو یہاں پر پولس فلپی میں دیکھیں، مذہبی سال اور پھر پولس فلپی میں اگر یہاں پر کلک کریں تو آپ ان کلپس کو جو فلپی میں ہے، کچھ اور پروگرامز بھی فلپی میں ہوں گے آئندہ دنوں میں. اس کے بعد ہم بیریا کی طرف جائیں گے، پھر تیسالونیکی کی طرف جائیں گے، پھر پیتراس کی طرف جائیں گے، کورنتھ کی طرف جائیں گے، ایتھنز کی طرف جائیں گے. سفر طولانی ہے، میرے ساتھ رہیں اور برکت پائیں. تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ آخری حصے میں دیکھیں، یہاں فلپی جیل میں معجزہ، جب پولس اور ان کے ساتھی مسیح کی خاطر حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور انہیں کوڑے مارے اور انہیں زنجیروں سے جکڑا. تو یہ آج کا پروگرام یہیں سے آپ دیکھ پائیں گے. دیکھیں، کلک کریں تو آپ آج کا جو پروگرام ہے وہ یہیں سے مستقیماً آپ دیکھ پائیں گے. تو ضرور جو نقش قدم صفحہ ہے اس میں جائیں اور آپ مستقیماً یہاں تیراکلام.com میں سے جا سکیں گے. نقش قدم یہاں پر لکھی ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی مشکل کشائی کرے. اور اگر آپ مسلمان ہیں، پھر میں کہتا ہوں ایک بار اس کتاب مقدس کو، اس حقیقی کلام کو پڑھیں اور اپنے یسوع مسیح کو جانیں شخصی طور پر. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.